جب سے شریف خاندان نے پاکستان کی سیاست میں قدم رکھا ہے تو پاکستان کی سیاست، جمہوریت، اخلاقیات اور ملکی معیشت کا جنازہ نکل چکا ہے۔ ملکی ادارے تباہ ہو گئے ہیں۔ ملک میں لوٹا کریسی، چھنگا منگا جیسی سیاست اور کرپشن ملک اور معاشرے میں سرایت کر گئی ہے۔ نون لیگ کے سربراہ نواز شریف کا بھیانک چہرہ آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس کے بعد فیصلہ آپ کریں گے کہ یہ خاندان ملکی سیاست، جمہوریت کے لیے کتنا بڑا سیکیورٹی رسک ہو چکا ہے۔ ہم سب سے پہلے بات کرتے ہیں نواز شریف نے عوامی مقبولیت کی بجائے جنرل ضیاء الحق جو ایک ڈکٹیٹر تھا اس کی گود سے سیاست کا آغاز کیا۔ نواز شریف نے طاہرہ سید سے ناجائز مراسم قائم کیے۔ نواز شریف نے الیکشن میں ISI سے پیسے لیے۔ چھنگا مانگا کی سیاست کا آغاز بھی نواز شریف نے کیا۔ کرپشن پہ نااہلی پر سپریم کورٹ کی عمارت پر حملہ کیا۔ مرحوم جج سپریم کورٹ جسٹس سید سجاد علی شاہ کے بقول نواز شریف نے ان کو پیسے سے خریدنے کی ناکام کوشش کی۔ نواز شریف نے سابق آرمی چیف جنرل جہانگیر کرامت کی جبری ریٹائرمنٹ کی۔ نواز شریف نے منی لانڈرنگ کے پیسے سے 1992 میں لندن فلیٹس کی خفیہ خریداری بھی کی۔ صدر غلام اسحاق نے کہا تھا کبھی نواز شریف پہ اعتبار مت کرنا، یہ اقتدار کی خاطر صوبوں کو لڑا کے رکھے گا، اور بالکل آج بھی ویسا ہی ہو رہا ہے۔ نواب سادہ نصر اللہ خان نے کہا تھا نواز شریف جب مشکل میں ہوتا ہے تو وہ پاؤں تک پکڑ لیتا ہے، اور جب اقتدار میں آتا ہے تو وہ گریبان پکڑتا ہے۔ بینظیر اور اس کی والدہ نصرت بھٹو کی شرمناک کردار کشی کی شرمناک جھوٹی مہم اور ہیلی کاپٹر سے ان کی جیلی برہنہ تصویریں پھینکی گئیں، اور اس کا سہرا بھی نواز شریف کو ہی جاتا ہے۔ جنرل ضیاء الحق کے طلبے چاٹے اور بھٹو جیسے بین الاقوامی مقبول لیڈر کو پھانسی گھاٹ تک پہنچانا بھی نواز شریف کے ہی حصے میں آیا۔ نواز شریف نے کارگل جنگ کے دوران امریکی حکم پر اپنی فوج کی مخالفت کر کے فوج کو بھاری جانی نقصان پہنچایا۔ جنرل مشرف کی جبری نااہلی کی گھٹیا سازش کی۔ نواز شریف نے بزدلی کا مظاہرہ کرتے ہوئے جدہ جانے کا معاہدہ کیا، مگر معاہدے سے انکار بھی کر دیا۔ سعودی وزیر خارجہ نے معاہدے کی تصدیق کر دی۔ بینظیر سے مل کر پرویز مشرف سے NRO کر کے ملک سے فرار ہونا بھی نواز شریف کے ہی حصے میں آیا ہے۔ نواز شریف دھاندلی کر کے دوبارہ وزیر اعظم بننا۔ نواز شریف نے امریکی صحافی عورت سے دوستی کی خواہش کا اظہار کیا، اور وہ صحافی خاتون نواز شریف کی اس حرکت کو پوری دنیا کے سامنے لے آئی۔ نواز شریف نے آج تک اس حرکت کی تردید نہیں کی۔ شریف خاندان کے لاہور میں کئی ناجائز تعلقات اور اسکینڈل بھی منظر عام پر آتے رہے ہیں۔ پنجاب پولیس میں ناجائز بھرتیاں کر کے پولیس کو نواز شریف اور شہباز شریف نے ہمیشہ کے لیے سیاسی بنا دیا ہے۔ ججوں کو خرید لینا شریف خاندان کا ہمیشہ وتیرہ رہا ہے۔ کرپشن کرنا اور کرپٹ لوگوں کو اوپر لے کے آنا نواز شریف کی گٹی میں شامل ہے۔ اداروں سے ایماندار لوگوں کو زبردستی نکال دینا اور اپنی مرضی کے لوگ لگانا، یہ بھی شریف خاندان کا ہمیشہ سے وتیرہ رہا ہے۔ PIA، اسٹیل مل، ریلوے پہ نااہل لوگوں کو بٹھا کر ان اداروں کو تباہ کر دینا، یہ بھی نواز شریف کے حصے میں آتا ہے۔ FIA، نیب کو بھی تباہ کر دیا۔ اسحاق ڈار نے نواز شریف کے لیے منی لانڈرنگ کا اعتراف کیا۔ نواز شریف نے ووٹوں کی خاطر اپنی جماعت میں ہر علاقے کے مافیاز کو شامل کیا۔ ماڈل ٹاؤن میں میڈیا کے سامنے 14 افراد کو پولیس کے ذریعے قتل کروا دیا اور کسی کو سزا نہ ہوئی۔ الیکشن دھاندلی پہ کمیشن سے انکار اور PTI کو دھرنے پر مجبور کرنے والا بھی یہی نواز شریف ہے۔ نواز شریف نے ہزاروں مسلمانوں کے قاتل مودی سے ذاتی تعلقات کی بنا پر اس کو اپنے گھر بلا کر کروڑوں پاکستانیوں کے جذبات مجروح کیے۔ انڈیا میں جا کر اپنی فوج کے خلاف یہ کہہ کر عرضہ رسائی کی کہ پاکستانی فوج نے آپ کی پیٹھ میں چھرا کھونپا تھا۔ انڈیا میں جا کر دو قومی نظریہ کی یہ کہہ کر تردید کی کہ مسلمان اور ہندوؤں کا کلچر بھی ایک ہے۔ پاناما میں نواز شریف کی اربوں روپے کی کمپنیوں کا بھی انکشاف ہوا۔ قطر سے ذاتی سطح پر کھربوں روپے کی LPG کی مہنگی ڈیل کی، جس کا فائدہ شریف خاندان کو ہوا۔ ملک کو وزیر خارجہ کے بغیر چلانا، اور اس کا بھی سب سے بڑا فائدہ نواز شریف نے لیا۔ اپنی بیٹی کو بغیر کسی سرکاری عہدے کے اربوں روپے کے یوتھ قرضہ اسکیم کا ہیڈ بنا دینا۔ پاناما لیکس آنے سے پہلے حسین نواز کا پری پلان انٹرویو کروانا، اور اس انٹرویو میں ملکی مفادات کے جتنے بھی سیکیورٹی رسک تھے ان کو کمپرومائز کروانا، یہ بھی نواز شریف کے حصے میں آتا ہے۔ پاناما سے بچنے کے لیے شہر ایئرپورٹوں اور یونیورسٹیوں، ہسپتالوں اور بڑے بڑے پروجیکٹس کے اندر اندھا دھند اعلانات کیے، مگر کوئی ایک وعدہ بھی پورا نہ کر سکا۔ اسمبلی میں اور قوم کے سامنے جھوٹ بولا، اپنے پالک وزیروں سے سپریم کورٹ کو دھمکیاں
دلوائیں، مریم کو مریم صفدر سے مریم نواز بنا کر وزیر اعظم ہاؤس میں رکھا۔ وزیر اعظم ہاؤس میں ذاتی میڈیا سیل چلانا اور قومی خزانے سے اس میڈیا سیل کے پرائیویٹ لوگوں کو کروڑوں روپیہ کی تنخواہ یا ادائیگیاں کرنا، یہ بھی نواز شریف، شہباز شریف اور مریم نواز کے حصے میں آتا ہے۔ ملکی فوج کے خلاف سازش کر کے فوج کو دنیا میں بدنام کرنے کی مذموم کوشش کرنا، یہ بھی محترم جناب میاں نواز شریف کے حصے میں آتی ہے۔ نواز شریف نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ مل کر عمران خان کی اچھی بھلی چلتی حکومت کے خلاف سازش کی اور 2024 کا الیکشن چرایا اور ملک کو دلدل میں دوبارہ دھکیل دیا۔ کیا اس قدر ملک دشمنی کے باوجود بھی قوم نواز شریف کو کبھی معاف کر دے گی؟ اس سوال کا جواب ہم پاکستانی عوام پر چھوڑتے ہیں۔